ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنے خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں اور اپنی رہنمائی کے لیے بھی اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں کی رہنمائی کے لیے بھی اس پروگرام کو کنٹینیو کریں، تاکہ ہم جو میں سمجھتی ہوں کہ اس بے دینی کے دور میں جی رہے ہیں، تو ہمیں خدا کے پاک کلام سے اور اپنے تمام ان بڑے اسکالر سے، مذہبی رہنماؤں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شاید ہم جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو چکے ہیں۔ سخت الفاظ ہیں، معذرت چاہتی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں مگر جان کے انجان ہو کر ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ آج صرف ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اس پروگرام کو کنٹینیو کیا ہے، تاکہ ہمارے ضمیر جو شاید سو چکے ہیں، خدا کرے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم اسے جگانے میں کامیاب ہو سکیں، اور ہمارے ان تمام اعلیٰ عہدوں پر جو فائز ہیں، خدا کرے کہ ان تک یہ پروگرام پہنچے، نہیں تو شاید کہیں سے سن کر ہی ان تک کوئی بات پہنچے اور وہ جاگیں اور سوچیں کہ کل کو یہ وبا شاید ہمارے خاندان میں بھی نہ آ جائے۔ خدا اس نوبت سے ہمیں باز رکھے اور ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ سسٹر، میں چاہوں گی کہ اسی پروگرام کو ہم یقیناً کنٹینیو کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اس کے بعد میں آپ سے سوال بھی ضرور کروں گی کہ آپ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ آپ ایک الہامی مذہب کے دعوے دار ہیں، اور آپ اہل اسلام دعویٰ جی کرتے ہیں۔ بالکل، اور آپ بہت دیندار بھی ہیں، آپ دین کے پیروکار بھی ہیں، تو کیا دیندار ہو کر بے دینوں والا کام نہیں ہو رہا؟ پھر کیا جو چائنیز لوگ ہیں ان میں اور آپ لوگوں میں جو اس طرح کے کام مذاہب کر رہے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ شکریہ شہانہ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر سلام پیش کروں گی۔ ٹاپک ہمارا ہے جبری مذہب تبدیلی اور جبری شادی۔ چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کس بات کو چھیڑے کہ جہاں پر بھی ہاتھ رکھیں تو وہاں پر سے ایک دکھتی ہوئی وہ رگ نبودار ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک الہامی مذہب کے پیروکار ہوتے ہوئے آپ بچیوں کو 9 سال کی، 10 سال کی، 13 سال کی، 15 سال کی ایک گھرانے کو، ماؤں کو ماتم کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ باپ کے آنسو نہیں رکتے، دادا دادی کے، نانا نانی، پورا جب خاندان جاتے ہیں نا ان گھرانوں میں، بالکل بہت تو تکلیف دہ صورتحال ایسی تکلیف دہ بھیانک صورتحال ہوتی ہے۔ اور آپ نے بہت خوب کہا کہ دعویٰ ہے دینداری کا، لیکن کام آج کل جو ایک اور جو پاکستان میں یہ چائنیز میریجز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سوشل کہ نیٹ بھرا پڑا ہے۔ چائنیز لڑکے جو ہیں وہ بھی شادی کا جھانسا دے کر اس کا وکٹم تو مسلمان بچیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کا وکٹم شادی جو چائنیز لڑکوں سے جو شادی ہے اس کا وکٹم مسلمان بچیاں بھی ہو رہی ہیں، کرسچن بچیاں بھی ہو رہی ہیں، ہندو بچیاں بھی ہو رہی ہیں۔ زیادہ وہ کرسچن بچیاں اس کا وکٹم بن رہی ہیں۔ کہیں یہ سسٹر مکافات عمل تو نہیں ہو رہا؟ مکافات عمل ظاہر ہے، آپ کو کلام خدا میں یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ اخیر زمانہ میں عجیب عجیب افواہیں سنو گے، عجیب عجیب لوگوں کے رویے ہوں گے۔ یہ وہی کچھ ہے، یعنی جو نہ کان نے سنی نہ آنکھوں نے کبھی باتیں دیکھی۔ یعنی یہ چائنیز لڑکوں کی طرف سے جو ایک اتنا بھیانک صورتحال سامنے آئی۔ چائنا ہمارا ایک اتنا اچھا پڑوسی ملک، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنے والے ملک، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے والے ملک، اب ملکی سیاست کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، نہ چائنیز گورنمنٹ یہ چاہے گی نہ پاکستانی گورنمنٹ چاہے گی، لیکن انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ان کا کردار جو ہے بعض کا تو ملکوں کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب کر یہ انڈیویجول لڑکے رہے ہیں، لیکن کیا نام آ رہا ہے؟ چائنا کا۔ لیکن ہم اس کو اپنے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بے دین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ایسی بھیانک یعنی شادی جو ایک مقدس رشتہ ہے، شادی جو لوگ سپنے دیکھتے ہیں، خوشی کا ایک رشتہ ہے، ایک
آپ کو اعتماد دینے کا رشتہ ہے معاشرے میں، وہ آپ کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے۔ شادی کے نام پر جو چائنیز لڑکے ہیں وہ مسلمان بچیوں کو، کرسچن بچیوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے اعضاء جو ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں، ان کو پروسٹیٹیوشن میں دیا جاتا ہے، ان کو آگے بیچ دیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی بھیانک صورتحال سامنے آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بے دین کو بھی اجازت نہیں ہے، اگر چائنیز بچے ایسے کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ بے دین ہے تو ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت بھیانک ہے اور وہ سزا بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو سزا بھگت رہے ہیں، لیکن میرا کوسچن اپنے پھر خاندانوں سے اور ان چرچز سے، خاص طور پر جو کرسچن بچیاں اس کا شکار ہوئیں، لیکن میں ابھی بے دین اور دینداری کی جو بات کی، آپ جو مسلمان بچے جو اس وقت کر رہے ہیں، مسلمان مرد جو کر رہے ہیں، یعنی کرسچن یا ہندو بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ تو ایک دین کے دعوے دار ہیں نا، ایک دین کے الہامی دین آپ کہتے ہیں، آپ کا ایک الہامی دین ہے، آپ کا خدا کی ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ اللہ کو اور اس کے خوف کو مانتے ہیں، تو دکھا دیں کہ اللہ نے کہاں بولا ہے کہ کسی کو گردن سے پکڑ کر تو مذہب تبدیل کروا لے۔ آپ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو یہ کیسا جبر ہے کہ جو ایک بچی 9 سال کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے پورے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کو آنسو رلائے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں کو آنسو رلائے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے بچی کو، رشتے توڑے جا رہے ہیں، معاشرے میں انتشار اور بگاڑ پیدا کیا جا رہا۔ خدا را آپ ایک دین کے دعوے دار ہیں تو آپ بے دینوں والے کام نہ کریں، آپ نہ کریں بے دینوں والے کام۔ دوسرا پھر ابھی سوال آپ کا اسی سے کہ میرا ان پادریوں سے بھی، چرچز میں یہ بہت وبا پکڑ گئی اور بھیانک صورتحال سامنے یہ آئی کہ وہ پادری پیسے لیتے ہیں، پادری پیسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک پروگرام کروں گی جو میں سچے واقعات ہے نا بشپوں اور پادریوں کا کردار، اس چائنیز میریجز میں بھی 6-6 لاکھ لیے جاتے ہیں، پادری پیسے لیتے ہیں، کچھ پیرنٹس کو دیتے ہیں، 2-4-3 لاکھ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے انسان کو بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ یہاں اگر انڈر ایج میرج نہیں ہے، یہاں پر جو چائنیز بچوں کے ساتھ لڑکے جو شادیاں کر رہے ہیں نا، وہ انڈر ایج میرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر انڈر ایج میرج نہیں ہے لیکن وہ بھی بھیانک صورتحال ہے۔ یہ جو دوسرا جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، وہ ہے کہ مائنورٹیز کی جو اقلیتوں کی جو بیٹیاں ہیں جو انڈر ایج ہیں، ان کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے، ان کے مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، ان کو شادی کا نام دے کر ان کے ساتھ بہت بھیانک صورتحال۔ لیکن جو چائنیز مرد کر رہے ہیں وہ انڈر ایج بچیاں نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی شادی کا جھانسا دے کر ان کو بیرون ملک سمگل کیا جاتا ہے، شادی کا ایک، اب بیچاری گورنمنٹ کہاں سے بھی، آپ ایک ویزا لے کر آتے ہیں یہاں پر، آپ ایک لڑکی کو بیوی بنا کر لے کر جا رہے ہیں، تو گورنمنٹ تو کبھی نہیں سوچے گی نا ادارے سوچیں گے کہ یہ اس بچی کو، اپنی بیوی کو وہاں پر بیچنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اس کے اعضاء فروخت کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، یا اس کو پراسٹیٹیوشن کروانے کے لیے۔ گورنمنٹ کے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم شکر گزار ہیں اس پر، بھائی سلیم اقبال ہیں لاہور میں، انہوں نے بہت کام کیا اور بہت انہوں نے اس پہ شروع میں انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ شخص اپنی جستجو میں لگا رہا اور پھر پورے پاکستان میں یہ ایکسپلور ہوا، اور یہ حکومت کو بھی پھر اس پر توجہ دینی پڑی، اور اس پہ سٹیٹسٹکس سامنے آنا شروع ہوئے کہ یہ صرف چرچز میں ہی نہیں ہو رہا، یہ جو شادی دفتر والے اور میرج بیوروز، انہوں نے ایک کاروبار شروع کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے میری والدین سے آپ کے اس پوائنٹ کو، آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ چائنیز میریجز کو بھی یہاں پر ڈسکس کر لیا۔ میری تمام والدین سے، چاہے وہ مسلمان والدین ہیں، چاہے وہ کرسچن والدین ہیں، چاہے ہندو والدین ہیں، خدا را
شادی جب کرتے ہیں نا تو کم از کم 6 ماہ سال اجنبی کے ساتھ کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، کبھی اجنبی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی مت کریں، وہ چاہے غیر ملک میں ہے، دور پردیس میں بیٹھا ہے، آپ 1.5 سال کا ٹائم لیں تاکہ آپ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ویڈیو کالز کر سکتے ہیں، آپ ان کے دوستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ جب تک چائنیز میریجز میں آپ نے ان کے والدین سے نہیں بات کی، آپ نے ان کا گھرانہ نہیں دیکھا، آپ نے کیسے اپنی بیٹی ایک اجنبی شخص کو دے دی شادی کے نام پر؟ کیسے آپ نے اٹھا کر ایک لڑکے کو سامنے دیکھ کر، چند روپوں کو سامنے دیکھ کر اندھا سودا آپ نے کر لیا؟ تو خدا را یہ صرف چائنیز تو ایک چیز سامنے آ گئی. میں اپنے ایک دوست، ہمارے بہت قریبی فرینڈ، ایک ان کی بیٹی یہاں سے شادی کی انگلینڈ میں، ڈاکٹر بچی انگلینڈ میں شادی کر دی، اور وہاں جا کر پتہ چلا جی وہ لڑکا ایڈاپٹڈ بیٹا تھا اس فیملی کا، بہت دولت مند ایڈاپٹڈ بیٹا تھا. وہاں جب یہ بچی گئی ہے تو پتہ چلا جی وہ تو وومنائزر ہے، وہ ڈرنک کرتا ہے، اور جو اخلاقی بیماریاں آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس لڑکے کے اندر تھیں. اور اس بچی کو اتنا ڈرایا کہ اگر آپ نے منہ کھولا تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. خدارا آپ اس واقعے کو غور سے سنیں کہ اس بچی کو اتنا ڈرایا، اور وہ بچی اتنی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی کہ آخر کو اس نے سوئسائڈ کر لی. ٹھیک ہے، وہ شکر ہے کہ وہ بچ گئی، اور فوری طور پر اسے ہاسپٹلائز کر دیا گیا. جب اس بچی سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں، آج کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے، آپ فون اٹھائیں، گوگل کریں، آپ کو اپنے حقوق پتہ چل جاتے ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، اس کے رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں. میں نے کہا آپ ڈاکٹر بچی ہو کر آپ اتنی بدو بن گئی کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے کسی کو اطلاع دینے کی کوشش کی، اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا اس کو، بچی کو. بعد میں اس والدین کو نہیں پتا تھا، اور اب اتنی آپ بے بسی دیکھیں. خدارا جو والدین اپنی بچیوں کی دوسرے ملکوں میں شادی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت سیکھنے کی بات ہے. اب بچی نے سوئسائڈ کمٹ کر لیا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہے، ادھر سے والدین کو ویزا نہیں مل رہا. وہ پہنچنا چاہتے ہیں، باپ پہنچنا چاہتا ہے، بھائی پہنچنا چاہتے ہیں، اس کو ویزا نہیں مل رہا. اور وہاں پر بھی پھر ہمارے کوئی جاننے والے تھے، ہم نے انہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں کروایا، اور والدین نہیں جا سکے. خیر وہ شکر ہے بچی بچ گئی. تو اب پھر والدین کو پتہ چلا کہ یہ اڈاپٹڈ بچہ تھا ان کا، پہلے نہیں پتا تھا. یعنی ایک ڈاکٹر بچی کے ساتھ بھی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، ایک ان پڑھ کے ساتھ تو اور زیادہ، بے شک اور زیادہ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لائف ٹائم چیزیں چلنی ہوتی ہیں اور اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ شادی جو ہے پلیز اس کو سمجھیں. بے شمار چیزیں ہیں، فورس میرج ہے، یہ ریپ ہے، یہ اڈلٹری ہے. یہ ہو کیا رہا آپ کی بچی کے ساتھ؟ شادی کے نام پہ کیا ہو رہا آپ کی بچی کے ساتھ؟ ان ساری چیزوں کو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہمیں سیکھنے کی اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سسٹر. میں کیا کہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سچویشن اتنی خطرناک ترین ہو گئی ہے ملک پاکستان کی کہ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ چائنا سے لوگ یہاں آ کر بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ملک پاکستان کے رہنے والے اپنی ہی ملک کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بیٹیاں فری آف کاسٹ مل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو مرضی آپ کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جو دل چاہے کر سکتے ہیں. اور ایک شخص نہیں، پتہ نہیں کتنے شخص ایک بچی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ اس کو لے جا سکتے ہیں دوسرے ملک میں، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملک کی بیٹیاں جو ہیں وہ
بالکل ہی بے یار و لاوارث، مددگار ہیں، بے قدر ہو چکی ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی اور سن کر بھی بالکل ایسے انجان ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہا اور سنتے ہوئے بھی ہم سن نہیں پا رہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ کلام مقدس سے رہنمائی کریں کہ کیا کلام مقدس میں شادی کی کوئی عمر ہے یا اس میں بھی ایسے ہی کچھ ہے کہ آپ جب مرضی بیٹی ہوئی تو آپ شادی کر سکتے ہیں؟ پلیز کلام سے آپ رہنمائی ضرور فرمائیے. بہت خوبصورت سوال شاہانہ آپ کا کہ کیا کلام خدا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جس عمر میں مرضی آپ بچی کو دوسروں کے آگے ڈال دیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے. پہلے تو میں دنیا کے لوگوں سے یہ سوال کروں گی کہ آپ کو سیکھنا کس سے ہے؟ اگر دنیا کا نظام جو ہے نا وہ شاید آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. دنیا کا یا انسانوں کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کا جو کلام اور خدا کا جو نظام یا خدا کی جو شریعت ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے. تو دنیا کو یا دنیا کے مذاہب جو ہیں، دنیا کے مختلف عقائد رکھنے والے لوگ، ان کو سیکھنا کس سے چاہیے؟ خدا سے سیکھنا چاہیے نا، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو یا الہامی مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اچھا، تو میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ بائبل مقدس جو ہے 66 کتابیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، 66 کتابیں ہیں، اور توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل کا یہ مجموعہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور الہامی کتاب یا الہامی دین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو جب خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت، اپنی مرضی کو ظاہر کیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو اسے کھولنا ہے نا، کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے وہی نظر آتا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جو سب سے پہلے مرد اور عورت، نر اور ناری کو بنایا، تو خدا نے انہیں ایکول ریسپانسبلٹیز، ایکول ایبیلٹیز، ایکول پاورز، ہر چیز ایکول دی. دونوں کو کہا پھلو بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو. اچھا، اس کے بعد جب خاندان شروع ہوئے ہیں، ہم ذکر پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کا. جب ان کی وائف کا ذکر آتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 65 ایئرز کے تھے جب وہ وہاں سے ملک ہاران سے نکلے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی عمر میں 10 ایئرز کا فرق تھا. آگے چلے جائیں تو ایک خاتون ربکہ جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی وائف تھی، اس کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں خیر یہ سارہ کی لائف کو بھی ہم ڈسکس کریں. حضرت بی بی سارہ جو ہیں حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھیں، ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شی واز 90 ایئرز اولڈ جب ان کا پہلا بچہ ہوا ہے، حضرت اسحاق ہوئے ہیں. اور حضرت سارہ جو بی بی سارہ جو ہیں وہ 127 برس کی ہو کر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اگرچہ کہ ہمیں بالکل واضح نہیں پتہ چلتا کہ کس عمر میں ان کی شادی ہوئی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیفرنٹ ایج گروپس ان کے دیے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی، حضرت سارہ کے بھی. لیکن اس کے بعد ربکہ اور ریچل، ربکہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی بہو تھی، بیٹے کی بیوی تھی. ربکہ جو تھی حضرت اسحاق کی زوجہ محترمہ تھی، اور اس کے بعد جو ریچل تھی وہ ان کے پوتے حضرت یعقوب کی، وہ ان کی وائف تھی. اگر یہ خواتین کو دیکھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی عمر کی خواتین جس تھی. طرح سے ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ وہ ڈھونڈنے گئے اور وہ پانی بھرنے گئی تھیں، اور مطلب جو فزیکلی ان کا دکھایا گیا تو وہ اچھی میچور تھی. اچھا، تو جب ہم حضرت اسحاق اور حضرت بی بی ربکہ کی شادی کی بات کرتے ہیں تو بی بی ربکہ ملتی ہیں اس نوکر سے، ان کو گھر لے کر آتی ہیں. جو یہاں پر اہم چیز ہے، ایک تو ایج بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. حضرت اسحاق اگر 40 سال کے تھے تو یہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ یہ 28 سال کی یا 30 سال کی تھیں یہ خاتون.
اچھا، رشتہ پسند آ جاتا ہے والدہ، یہ 24واں باب ہے پیدائش کی کتاب، اور اس کا 24واں باب ہے جس میں یہ ساری کہانی آپ کو ملے گی۔ اچھا، جو اہم چیز ہے نوٹ کرنے والی کہ رشتہ پسند آ جاتا ہے، باپ کو بھی، بھائیوں کو بھی، ماں کو بھی پسند آ جاتا ہے، لیکن میں یہاں تلاوت کر دوں، وہ جب تک لڑکی سے نہیں پوچھ لیتے، ماں کی بھی مرضی شامل حال کرتے، بھائیوں کی بھی کرتے، لیکن فائنل ڈیسیژن کس کو دیتے ہیں؟ وہ لڑکی کو دیتے ہیں۔ دیکھیے ذرا پیدائش کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 57 ورس، 57ویں آیت جو ہے میں تلاوت کر دوں گی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ اگر لڑکی کے کنسنٹ نہیں شامل تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا۔ اس سے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تو پہلے بھائیوں سے، ماں سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن کس کو دیا جاتا ہے؟ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بائبل مقدس تو واضح طور پر ایج کا بھی تعین کرتی ہے کہ جہاں جہاں ذکر ہوا ہے، وہ اگر جو یعقوب کی وائف ہے ریچل، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 20 سال سے تو شاید اوپر کی تھی۔ وہ جاتے ہیں وہاں پر جا کر خدمت کرتے ہیں، ایک بار پہلے بڑی بیٹی سے، کیونکہ اچھا اگر یہ چھوٹی بیٹی یہ 6 سال 9 سال 7 سال 10 سال کی شادی اگر جائز ہوتی تو اب وقت نہیں ہے، ضرور اگر ہم پڑھتے تو یعقوب کے کو جو شادی کی ہے اس کو پسند کون تھی؟ ریچل پسند تھی، یعقوب، حضرت یعقوب کو حضرت بی بی ریچل پسند تھی۔ باپ کیا کرتا، کہتا تو 7 برس اس کے بدلے میرے لیے خدمت کرے گا اور میں تجھے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا، لیکن بیاہ کس کو دیتا؟ بڑی بیٹی کو۔ کیوں بڑی بیٹی کو بیاہ دیتا؟ کیونکہ بڑی بیٹی کی عمر تھی شادی کی، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں یہ چھوٹی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، 9 سال کی ہے، 7 کی ہے یا 14 کی تو میں اس کو بیاہ دوں، نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس نے بڑی کی شادی کی کیونکہ اس کو پتا تھا میری چھوٹی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، شاید 14 سال کی ہے یا 18 کی ہے، ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھا لے، تو اس کو شاید اپنا وعدہ بھی توڑنا پڑا۔ وہ حضرت یعقوب ہرٹ بھی ہوئے کہ چاہ وہ ریچل سے رہے تھے، لیکن اگر جیسے دنیا کا دستور ہے تو کیا کرتے، جیسے آج کل یہاں پر پاکستان میں ہو رہا ہے، چل بھی اس کا ہاتھ پکڑا، کورٹ میں چلتے ہیں، تیرا مذہب تبدیل کرواتا ہوں، شادی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا، نہ باپ نے ایسا کرنے دیا، نہ حضرت یعقوب نبی نے ایسا کیا، کہ ان کو پسند وہ ریچل تھی، لیکن انہوں نے اس کے لیے انتظار کیا، انہوں نے تکلیف اٹھائی، انہوں نے صبر کیا، اور باپ نے بھی عقل مندی دکھائی۔ باپ نے بھی یہ نہیں کیا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، شاید 14 سال کی تو ہو گئی ہے۔ اور ایک اور میں چیز ابھی تو بائبل سے میں نے آپ کو سکھایا، اس پہ اگلے پروگرام پہ ضرور بات کریں گے کہ ایج آف پیوبرٹی کیا ہے، اور اسلامک شرعی جو معاملات ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور ہم کرسچنز کو اپنی بیٹیوں کو کس طرح دیکھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اہم چیز ہے، تو اس پہ ہم اگلی دفعہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ بیچ میں مسکرا رہی تھی، ایک بات کے درمیان میں چاہ رہی تھی وہ شیئر کرتے ہوئے اختتام بھی کروں گی پروگرام کا، کہ اگر ایج ڈفرینس معنی نہ رکھتا تو میرا خیال ہے کہ جب خدا نے پہلا آدم بنایا تھا تو تب خدا ماں حوا کو بھی وہ ایک بچی ہی کے روپ میں دے دیتا کہ یہ لو، ہاں جی، تو یہ جب سے ہی جائز ہو جاتا۔ مگر خدا جو ہے وہ سب چیزوں پر قادر ہے اور اسے پتہ ہے کہ کیا کس کے لیے ٹھیک ہے۔ ضرور سوچئے گا، ایک نئی سوچ، ایک نئی بات آپ کے ذہن میں ڈالے جا رہی ہوں۔ سوچئے کہ رشتہ برابری میں یا کم از کم کچھ سالوں پر محیط ضرور ہونا چاہیے، ادروائز آپ سب جانتے کہ نقصان ہم سب کا ہے۔ اجازت دیجئے، مگر پلیز اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا، بہت ساری
اور اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔